سب سے پہلے تو میں گورنر پنجاب جناب سردار سلیم احمد خان صاحب کا مشہور ہوں کہ آج انہوں نے یوم مزدوروں کے حوالہ سے منعقدہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں چیف گیسٹ وقت نکال کر تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی ہے. میں گورنر صاحب آج کا دن کی گہرائیوں سے مشہور ہوں کہ آپ نے آج علامہ اقبال بار حال میں تشریف لائی اور آپ کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں ہمارے رحیم کامران چیمہ صاحب، خواجہ ویس صاحب، حضرت دیال صاحب، رحیم بخاری صاحب، احمد بیگ صاحب اور ہمارے سٹنگ وائس پریزیڈنٹ حسن اکرم صاحب، ان سب کا بھی میں مشہور ہوں کہ انہوں نے آج کا اجلاس منعقد کرنے کے لیے جو تقدو کی ہے اور دوستوں کو ریکویسٹ کی ہے، جس ریکویسٹ کو آنر کرتے ہوئے آج وکلا کی ایک بڑی تعداد ہمارے ہال میں موجود ہے. ورنہ چھٹی کے دن مجھے توقع نہیں تھی کہ ہمارے اس تعداد میں روز جو ہیں وہ تشریف لائیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا لیبر کے حوالہ سے، کیونکہ اس وقت آج کا جو پروگرام ہے یہ پیور یوم مزدوروں کے حوالہ سے ہے. تو دو چار چیزیں میں گورنر صاحب کے علم میں لانا چاہوں گا، کیونکہ سیالکوٹ سچی شہر ہے، لیبر سے ریلیٹڈ ہے اور لیبر کے جو مسائل ادھر ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں، جیسے حسن اکرم نے بھی ہماری لیبر اتھارٹی کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں اپنی بات لیبر اتھارٹی سے ہی شروع کرتا ہوں. لیبر اتھارٹی وہ عدالت ہے جس میں وکلا بھی پیش ہوتے ہیں اور لیبر لیڈر بھی پیش ہو کے لیبر کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے واجبات کی ادائیگی کے لیے، ان کی کمپنسیشن کے لیے یا ان کے بقایا جات کے لیے. تو یہ اتھارٹی سیالکوٹ شہر سے اینٹرالا روڈ پر تقریباً 7-8 یا 10 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے. گورنر صاحب میری ریکویسٹ ہے یہ اپنی اسپیشل ایفرٹ کر کے اس کو ڈی سی دفتر کے اندر ایک عدالت الاٹ کروائیں، جو کچہری کے کھاتا میں عدالت جس کو اتھارٹی کا نام دیا گیا ہے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کے تحت رحیم بخاری صاحب اس کے پائنیئر ہیں. سب سے زیادہ لیبر کا کام رحیم بخاری صاحب کرتے رہے ہیں اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ لیبر کے حوالے سے میں ان کا شکایت ہوں. جناب علی، یہ شکایتوں سے چلنے والی جو تحریک ہے یہ بدقسمتی سے آج پاکستان میں عملی طور پر ناکام ہو چکی ہے. یہ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے. ہماری جو اس وقت ٹریڈ یونین ہے یہ پاکٹ یونین کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو فیکٹری کے آنر اپنے مفاد کے لیے اپنے پروردگار لوگوں پر مشتمل یونین بنا کر مزدوروں کے مفاد کی بجائے مزدوروں کے استحصال کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کا کیونکہ لیبر کے حوالے سے بڑا کام رہا ہے، بڑا ورک رہا ہے، تو میری گزارش ہے کہ اپنی پارٹی کی سطح پہ، گورنمنٹ کی سطح پہ ٹریڈ یونین کو فعال کرنے کے لیے کردار ادا کریں. دوسرا، یہ جو لیبر لاس کی بہتری کے لیے سارا کام یہ ہمارے ایوانوں میں مقتدر ایوانوں میں قانون سازی اور رولز میکنگ ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے اس وقت ایوانوں میں مزدور کا نمائندہ، کسان کا نمائندہ، یہ کسان کا نمائندہ بھی کسان نہیں ہے، مزدور کا نمائندہ بھی مزدور نہیں ہے، بلکہ دونوں کی طرف سے جاگیردار اور صنعت کار مزدور اور کسان کا ووٹ لے کے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. تو یقیناً وہ اپنے طبقے کے مفاد کے لیے قانون سازی بھی کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. مزدور بیچارہ خجل خراب ہو رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس سلسلے میں بھی جس قدر آپ عملی قدم اٹھا سکتے ہیں اس پہ بھی میری گزارش ہے کہ تھوڑی سی مہربانی کریں. چیمبر آف کامرس یہ ایک بڑا مؤثر ادارہ، بڑا افیکٹو ادارہ ہے. سیالکوٹ میں بھی چیمبر آف کامرس کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے جو یقیناً اپنے طبقہ کی تو بھرپور نمائندگی کر رہا ہے اور میں اس کو استحصالی مزدور کے حوالے سے استحصالی
استقصادی ادارہ سمجھتا ہوں. یہ مزدور دشمن پالیسیز کو یہ مناپلی کے تحت جس طریقے سے اپنی طاقت کو استعمال کر کے مزدور کی وہ طاقت کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اس کے لیے بھی مزدور کو انکریج کریں اور طاقتور کریں. یہ اس وقت ایک اور بدقسمتی کی بات میں بتانا چاہوں گا, اسپیشل پن پوائنٹ کر کے. گورنر صاحب, ادھر ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر طیب گرگ نامی ایک بندہ 4 سال سے تعینات ہے, جو صنعت کار کا نمائندہ بن کے یہ ایک تجدید آئی ہے, اس کو میں بعد میں سگیر صاحب نے جوائنٹ سیکرٹری ہمارے ٹیکس بار کے ان کی طرف سے, تو یہ سر طیب گرگ نامی ایک ڈپٹی ڈائریکٹر 4 سال سے تعینات ہے, جو مزدور کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کی بجائے مزدور کے استحصال کے لیے صنعت کار کا اعلیٰ کار بن چکا ہے. میری ساری استدعا ہے اس پہ اینٹی کرپشن میں اور دیگر محکمہ جات میں بھی بہت سی انکوائریاں پینڈنگ ہے. میری استدعا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کروایا جائے. یہ سر ورکر کے لیے میرج گرانٹ, ڈیتھ گرانٹ اور بچوں کے تعلیمی وظائف کا جو برا حال اس وقت سیالکوٹ اور پنجاب میں چل رہا ہے, یہ بھی آپ کی توجہ کا مرتکب ہے. یہ مہربانی فرما کے میرج گرانٹ کو ہر وقت ادائیگی کے لیے جو طریقہ کار ہے اور ویجیلنس کمیٹیاں بنائی جائیں تاکہ فوری طور پہ ان کو میرج گرانٹ وغیرہ مزدوروں کو ادا ہو سکے. یہ سر مزدور افراد کی کمپلسری ریکروٹمنٹ کا قانون موجود ہے کہ ہر فیکٹری میں غالباً 3% کے حساب سے مزدور افراد کو ریکروٹمنٹ دی جانی چاہیے, لیکن اس میں بھی لیبر ڈپارٹمنٹ عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام رہا. میری استدعا ہے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گورنمنٹ لیول پہ تھوڑا سا کام کیا. یہ سر آگے یہ 37,500 منیمم ویجز جو ہیں اس وقت انسکلڈ لیبر کے مقرر ہیں, لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت کے ساتھ 20-25 ہزار روپے ادا کر کے 37,500 کے ووچر پہ سائن کروائے جا رہے ہیں. اور کیونکہ لیبر یونین افیکٹو نہیں ہے, ان کی دادرسی کرنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے, اس لیے یہ بیچارے مزدور 37,500 کے ووچر پہ 20-25 ہزار روپے لے کے سائن کر رہے ہیں. اس کی باقاعدہ انکوائری کا اگر جناب آرڈر فرمائیں تو بہت زیادہ کچا چٹا کھول کے سامنے آئے گا. لیبر کالونی کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا. سیالکوٹ میں ایک لیبر کالونی بنائی گئی ہے, لیکن ان لکیلی اس میں مستحق لیبر کی بجائے فیکٹری کے جو مینیجرز اور ان کے پروردہ لوگ ہیں ان کے قبضہ ہے, اور لیبر ڈپارٹمنٹ اس پہ لمبی کام کے سو رہا ہے. سوشل سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت سیالکوٹ میں 20-25 ہزار کے قریب پارٹنرشپ فارم اور کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, لیکن بدقسمتی سے لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس چند ہزار کے قریب فارم اور کمپنی رجسٹرڈ ہے. جو ورکرز میں سمجھتا ہوں کہ منیمم ورکر سیالکوٹ سے کم از کم 2-3 لاکھ ورکر جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, لیکن سوشل سیکورٹی اور اولڈ ایج بینیفٹ میں ان کی رجسٹریشن چند ہزاروں پر مشتمل ہے, جو صرف لیبر ڈپارٹمنٹ اور دوسرے جو متعلقہ آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی نااہلی اور بدریشی کی وجہ سے. میں معذرت کے ساتھ ٹائم سیکرٹری صاحب کی ہدایت سے ہٹ کے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا ہے. اگر لیبر پہ بات کی جائے تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن گورنر صاحب یہ جو گزارشات میں نے کی ہیں یہ تحریری صورت میں بھی آپ کو میں پیش کروں گا. تو میری استدعا ہے کہ اگر لیبر پہ ان میں سے
चंद एक को भी आप इम्प्लीमेंट करवाने में अपने टेन्योर में कामयाब हो जाए तो ये मुल्क पे और लेबर पे और हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब आपको इस्लामिक बारह में इस्तिगफार एसोसिएशन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया।